ایک کہانی بڑی پرانی۔ سینک بہادر۔ بچوں، آج تمہیں ایک ایسے آدمی کی کہانی سنائیں گے جو جنوں، پریوں، بھوتوں اور بادشاہوں کی کہانیاں پڑھتے پڑھتے خود کو بھی انہی جیسا سمجھنے لگا۔ اس آدمی کا نام تو کچھ اور تھا، مگر جب سے اس دبلے پتلے آدمی نے خود کو شہزادہ یا بادشاہ یا رستم سمجھنا شروع کیا تھا۔ رستم کو تو تم جانتے ہی ہو، ایران کا ایک بہت بہادر آدمی تھا، بڑا لمبا چوڑا اونچا موٹا۔ ہاں، تو جب سے اس آدمی نے خود کو رستم سمجھنا شروع کیا تھا، یہ آدمی خیال ہی خیال میں جنوں پریوں کی دنیا کی باتیں کرنے لگا تھا۔ خود کو سمجھتا تھا کہ ہر بڑا کارنامہ انجام دے سکتا ہے۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر اس کی بستی کے لوگوں نے اس کا نام سینک بہادر رکھ دیا تھا۔ سینک یعنی جھاڑو کی تیلی۔ پہلے تو یہ بتائیں گے کہ یہ دبلا پتلا آدمی سینک بہادر کیسے بنا، اور پھر یہ کہ سینک بہادر بننے کے بعد اس بیچارے کا کیا حشر ہوا۔ سینک بہادر کا گھر کیا تھا؟ بس ایک پرانی وضع کا محرابی کمرہ تھا جس کی دیواریں پرانی تھیں۔ ایک کھڑکی تھی جس میں سے باہر گاؤں کی سڑک نظر آتی تھی۔ سڑک کی لالٹین روشن رہتی۔ ایک روز سینک بہادر پلنگ پر لیٹا ایک بہت موٹی کتاب پڑھ رہا تھا۔ محرابی دروازے کے آگے اس کا گدا بندھا تھا۔ سینک بہادر کے کمرے میں ایک طرف گھاس کے بنڈل رکھے تھے، ایک طاق میں چراغ جل رہا تھا، ایک طرف مچان پر اس کا لمبا کوٹ رکھا تھا، اس میں لگا زری کا کنارہ ادھڑا ہوا تھا۔ پگڑی جس کا کونا پھٹ گیا تھا رکھی ہوئی تھی۔ فل بوٹ تھے، ایک پرانی سراہی اور گلاس بھی رکھا تھا۔ ایک طرف ایک چھوٹا سا کمرہ اور بھی تھا جس میں کچھ کھانے پکانے کے برتن رکھے تھے۔ گھوڑے کی پرانی زین پلنگ کے پاس رکھی تھی۔ سینک بہادر تنگ پاجامہ اور ایک چست ململ کا کرتا پہنے لیٹا ہوا تھا۔ ایندک ناک کی چونچ پر رکھی تھی۔ کہانی پڑھنے میں غرق تھا۔ کہانی کا نام تھا حسین شہزادی، بہادر شہزادہ اور شاہ جنات کی جنگ۔ سینک بہادر چونک گیا۔ واہ واہ واہ، کیا داؤ دکھایا ہے! ہاتھ ایسے چلاتا ہے جیسے تلوار چلا رہا ہو۔ تھوڑی دیر پلنگ پر کھڑا ہو کر تلوار کے داؤ دکھاتا رہا، پھر اسے یاد آیا کہ بھوکا ہے، پیٹ پر ہاتھ پھیرتا ہے۔ بھوک 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 کیسے برے وقت پر لگی ہے۔ جا کر برتن الٹ پلٹ کر دیکھتا ہے، روٹی اور تھوڑی سی ترکاری ملتی ہے۔ نوالا بےتابی سے منہ میں رکھتا ہے، پھر کچھ سوچ کر آواز دیتا ہے، نوکر، او نوکر، منشی جی، منشی جی۔ اوہو، مگر منشی کھانا نہیں پکاتا۔ خانسامہ، خانسامہ، لگاؤ کھانا۔ خود میز پر کھانا لا کر رکھتا ہے، پھر پلنگ پر جا کر بیٹھ جاتا ہے۔ لگ گیا کھانا؟ نوکر کی آواز میں خود جواب دیتا ہے، لگ گیا حضور۔ سینک بہادر پوچھتا ہے، کیا پکایا ہے؟ نوکر کہتا ہے، حضور، مرغ پلاؤ، مٹر پلاؤ، انڈا پلاؤ، گوشت پلاؤ۔ سینک بہادر ناراض ہو کر، یہ سب کیا بکواس ہے، کچھ اور نام بتاؤ۔ ڈر کر بیچارہ نوکر کہتا ہے، گوشت پلاؤ، مٹر پلاؤ، انڈا پلاؤ، مرغ پلاؤ۔ سینک بہادر کو ہنسی آ جاتی ہے۔ اوہو، ٹھیک کہتے ہو، ہمارا دل آج پلاؤ کھانے کو بے حد چاہ رہا تھا۔ خود ہی جا کر میز کے پاس کھڑا ہو جاتا ہے، تھوڑی دیر سوچتا ہے اور کہتا ہے، ہٹاؤ اس کرسی کو،
ہم کھڑے ہو کر کھانا کھائیں گے۔ کرسی گھسیٹنے کی آواز نکالتا ہے۔ گر گر سوکھی روٹی دانتوں سے توڑتا ہے، کبھی منہ بناتا ہے، کبھی خوش ہوتا ہے۔ پانی کا گلاس اٹھا کر اس طرح پیتا ہے جیسے کوئی بہت ہی شوقین آدمی اعلیٰ قسم کا شربت پی رہا ہے۔ پھر فرضی نوکر سے کہتا ہے، کس نواب کے گھر ملازم تھے؟ پھر نوکر کی آواز بنا کر خود ہی کہتا ہے، حضور نواب علی قدر صاحب کا۔ مگر اب آپ کا ان کا کیا مقابلہ؟ آپ تو انہیں ایک داؤں میں چت کر دیں گے۔ اتنی دیر میں گدھے کی آواز آتی ہے۔ سینک بہادر غصے سے چیختا ہے، یہ کون بدتمیز ہے؟ نوکر ڈر کر، حضور یہ آپ کا شاہی عربی نسل کا گھوڑا ہے۔ جا کر گدھے کے پاس کھڑا ہوتا ہے، پیٹھ پر ہاتھ پھیرتا ہے۔ اوہ میری پیاری بلبل، واہ کیا سواری ہے! پیٹھ پر بیٹھ جاتا ہے، اداکاری کرتا ہے جیسے شاندار عربی گھوڑے پر سواری کر رہا ہے۔ لوگوں کے سلام کا جواب دیتا ہے۔ ایک آدمی، حضور سلام۔ سینک بہادر گردن تنا کر، وعلیکم السلام۔ دوسرا آدمی، بندگی سرکار۔ سینک بہادر، ہٹ جاؤ راستے سے، تو سلام کرتا ہے، گھر پر حاضری دینا بھول گیا؟ ہم تجھے شیروں کے پنجرے میں ڈلوا دیں گے۔ منشی جی، لا حول ولا قوت، سپہ سالار فوج، ڈال دو اس کو شیروں کے پنجرے میں۔ عورت آتی ہے۔ عورت، آہا وہ دیکھو کیسا خوبصورت نوجوان چلا آ رہا ہے، شہزادہ معلوم ہوتا ہے۔ کیسی خوبصورت ٹوپی ہے اس کے سر پر۔ سینک بہادر سر پر ہاتھ پھیرتا ہے، خیر ٹوپی گر بھی سکتی ہے۔ عورت چیختی ہے، بچاؤ بچاؤ، مجھے سینک بہادر سے بچاؤ، مجھے یہ دیوانہ اڑائے لیے جا رہا ہے۔ سینک بہادر گدھے کی پیٹھ پر اچھلتا ہے جیسے تیز دوڑ رہا ہے۔ اسی اچھل کود میں گر جاتا ہے، چوٹ لگتی ہے، پھر اندر آتا ہے۔ اینک ٹھیک کر کے چراغ کی روشنی میں کتاب پڑھنا شروع کرتا ہے۔ کتاب میں لکھا ہے، جب جنگلوں کی طرف سے گانے کی آواز آنے لگی، ایک شاہ کا بیٹا لے کر نکلا اڑنے والا گھوڑا۔ چلتے چلتے اڑتے اڑتے تھکے جو اس کے پاؤں، بیٹھ گیا وہ دیکھ کے ایک جا ٹھنڈی سی ایک چھاؤں۔ اور وہاں ایک شہزادی پریوں کے جھرمٹ میں ہنستی گاتی چلی آئی۔ جب شہزادے نے ایسی خوبصورت پری دیکھی تو وہ اس کے استقبال کو آگے بڑھا، مگر دیکھتا کیا ہے کہ ایک کالا دیو بیچ میں بادل کی طرح آ گیا۔ دیو نے ایک قہقہا لگایا اور قریب تھا کہ شہزادے پر وار کرے۔ شہزادے نے فوراً نقش نکالا، دھونی دی اور دیو غائب چھو۔ اور دروازے پر دستک کی آواز آتی ہے۔ ایک موٹا ادھیڑ عمر کا آدمی اندر آتا ہے۔ سینک بہادر
चिल्लाता हुआ दौड़ता है। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तू देव है, तू काला देव है। आदमी शेख बहादुर का गिरेबान पकड़कर खड़ा हो जाता है। आदमी: दीवाने हुए हो, घास खा गए हो, कहानियाँ पढ़ते पढ़ते तुम्हारा दिमाग उलट गया है। शेख बहादुर हवास में आते हुए: आखा, तो आप थे अजाइब खाने के मुहाफिज। जनाब खान साहब, अस्सलाम वालेकुम। हाथ बढ़ाता है। अकड़ कर कहो, किस गर्ज से आए हो? मुहाफिज घूरता है जैसे पागल को देख रहा हो। मुहाफिज: तुम मेरे पास परसों आए थे और तुमने कहा था कि मैं तुम्हें किसी पुराने ज़माने के नवाब के लिबास और हथियारों के बारे में कुछ बताऊं। मैं सारी मालूमात लेकर आया हूँ। लो ये सामान। पोटली खोलता है। लो ये देखो टोपी। शेख बहादुर इसके हाथ से टोपी लेकर सर पर पहनता है। बेवकूफ़ों की तरह हंसता है। मुहाफिज इससे टोपी छीनते हुए नहीं नहीं करता है। अरे अभी तो दाम तय करने होंगे। और ये लो चोगा, ये शहजादे पहनते थे। शेख बहादुर मारे खुशी के उछलने लगता है। उसके मुंह से तरह तरह की आवाज़ें निकलने लगती हैं। सामान देने के बाद मुहाफिज पैसे मांगता है। मुहाफिज: लाओ 10 रुपए निकालो, लाओ। शेख बहादुर सरगोशी में: पैसे? मैंने तो किसी किताब में नहीं पढ़ा कि नवाब की जेब में रुपए होते हैं। हाँ, हीरे जवाहरात की बात दूसरी है। मुहाफिज: जानता हूँ तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए। खैर, अगर 15 दिन तक पैसे अदा ना किए तो तुम्हारा गधा ले जाऊंगा। शेख बहादुर: देखिए किबला, ये गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आप हमारी बुलबुल को गधा कहते हैं। हाँ नहीं तो वल्लाह हमारी आपकी लड़ाई हो जाएगी।